الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون صدق الله مولانا العلي العظيم۔ سب سے پہلے تو ہم سب مل کر اللہ پاک کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہم کو بہترین زندگی عطا فرمائی اور انگریزوں کے قبضے سے ملک کو آزاد کرانے کی ہمت ہم سب کے اسلاف کو عطا فرمائی تھی، اور اس کا ثمر، اس کا نتیجہ آج ہم لوگ آزادی کی زندگی یہاں بسر کر رہے ہیں۔ دو تین باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، آزادی کی اہمیت اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اس پہ مختصر بات رکھوں گا۔ دوسری بات، یہاں ہندوستان کے اندر بادشاہت کتنے دور تک قائم رہی اور انگریزوں کا قبضہ کب ہوا، اور تیسری بات، اس کے اندر کس کی قربانیاں کتنی شامل ہیں۔ مختصر انداز میں بات رکھوں گا، آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں۔ پہلی بات آزادی کی۔ ہر انسان، بلکہ اس دنیا کے اندر جتنے بھی نفس ہے یعنی سانس لینے والے جانور ہیں، یعنی جتنے بھی چیزیں، جتنی بھی اللہ کی مخلوقات دنیا کے اندر ہیں، جو زندہ رہتی ہیں، جن کے اندر روح ہے، تو ان تمام کی فطرت یہی ہوتی ہے کہ وہ آزاد رہیں۔ جنگل میں رہنے والے جانور بھی چاہتے ہیں وہ آزاد رہیں، پانی میں رہنے والی مچھلیاں بھی چاہتی ہیں کہ وہ کسی جال میں نہ آئے، اور یہاں جتنے جانور بستے ہیں وہ سب بھی چاہتے ہیں کہ کوئی اور ان تمام میں سب سے اشرف المخلوقات اللہ پاک نے انسان کو بنایا، اور انسان بھی چاہتا ہے کہ میں آزاد رہوں۔ درمیان میں اسلام کے آنے سے بھی پہلے چند ظالم اور جابر قسم کے بادشاہوں نے غلامی کا اصول بنایا کہ اس کے بعد پھر جنگوں کے اندر لوگوں کو، انسانوں کو غلام بنایا جانے لگا تھا۔ آج اس کا تصور نہیں ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے، لیکن اس دور کے اندر جب ایک ملک دوسرے ملک پر قابض ہوتا، قبضہ کرتا، تو وہاں کے لوگوں کو غلام بنا لیا کرتا تھا، اور غلام ایسا کہ اس کے بعد وہ غلام آدمی اپنے اوپر کسی قسم کا تصرف، اپنے اوپر کسی قسم کا حق باقی نہیں رکھتا تھا۔ تو پھر جب اسلام آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ غلامی کے سلسلے کو ختم کرنے کے لیے، چونکہ دنیا دار الاسباب ہے، ڈائریکٹ اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اللہ پاک نے اسلامی تعلیمات دی ہے کہ اگر رمضان کے روزے قصداً چھوڑے ہیں تو اس کے کفارے میں اتنے غلاموں کو آزاد کیا جائے۔ قسم اللہ کے نام کی کھائی تھی اور اس کو توڑ دیا تھا تو اس کے بدلے میں 3 غلاموں کو آزاد کیا جائے۔ اس طریقے سے اللہ پاک نے ترغیب دلائی کہ غلام رکھنے سے بہتر آزاد کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر آزادی کا سلسلہ شروع ہوا۔ پھر ایک وقفے کے بعد جو ہے پورے دنیا کے اندر یہ سسٹم آ گیا کہ اب کوئی آدمی کسی آدمی کو غلام نہیں بنا سکتا، لیکن اس کے باوجود اس کے بعد بھی جو ہے پھر ایک ملک کا دوسرے ملک پر قبضہ ہونا، اور جو پرانی غلامی کی صورت تھی وہ ہٹ کر دوسری آ گئی ہے، یعنی اب حکومتیں ایسی کرنے لگے ہیں، براہ راست تو کسی کو غلام بنا کر نہیں رکھتے، لیکن ان کے اوپر پابندیاں ایسی لگاتی کہ وہ آزاد ہونے کے باوجود لوگوں کے غلام بن جایا کرتے تھے۔ وہی دور ہندوستان کے اندر بھی آیا۔ تو ہندوستان کے اندر کب آیا وہ بھی میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ یہ ابھی ہمارا سال چل رہا ہے 2022 کا، یعنی 2021ویں صدی میں ہم چل رہے ہیں۔ اس سے پہلے یعنی 1900، اس سے پہلے 100 سال 1800، اس سے پہلے 100 سال 1700، اس سے پہلے 100 سال 1600۔ تو سن 1600 کے اندر انگریز ہندوستان کے اندر آئے تجارت کے مقصد سے، اس لیے کہ یہاں پر بہت زیادہ سونا، بہت زیادہ زراعت، کھیتی کے اسباب اور اس کے علاوہ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ یہاں پر نہیں آیا تھا جب تک، تو وہ چیزیں قائم کرنے کے لیے انگریز تجارت کے بہانے ہندوستان کے اندر آیا۔ پھر جب دیکھا کہ یہاں کے لوگ بہت زیادہ بھولے ہیں،
باتوں میں جلدی آ جاتے ہیں، تو وہ آہستہ آہستہ اپنے پہلے تجارتی مراکز بڑے کیا، ایسٹ انڈیا نامی کمپنی پہلے قائم کیا، اس کے بعد جو ہے پھر گجرات سورت کے اندر، پھر وہاں سے آگرہ اور اس کے اطراف کے علاقوں کے اندر اپنی کمپنیاں قائم کی، پھر کمپنیوں کے ذریعے عمرہ کو اپنے ہاتھ میں لیا، اس دور کے بادشاہوں کو اپنے ہاتھ میں لیا، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ سلطنتوں پر قابض ہو گئے، پہلے لالچ دے کر قابض ہوئے، پھر اس کے بعد جبرن جنگ کر کے قابض ہو گئے، اس طریقے سے۔ تو سن 1600 سے پہلے 800 سال تقریباً علاقوں میں مسلم بادشاہوں کی حکومت تھی، راجہ مہاراجہ بھی تھے غیر مسلم، لیکن 800 سے 1000 سال کے وقفے میں یہاں پر 1600 سے پہلے 800 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی۔ اب انگریز آیا تو آہستہ آہستہ مسلمانوں سے اس نے حکومتیں اور بادشاہتیں کھینچی، کسی کو لالچ دے کر تو کسی کو ڈرا دھمکا کر مار کر۔ تو اس کا درد سب سے پہلے مسلمانوں ہی کو ہوا، اور اس کو محسوس بھی سب سے پہلے مسلمانوں نے کیا سن 1700 کے اندر۔ اس وقت نواب سراج الدولہ رحمہ اللہ نے سب سے، وہ بادشاہ تھے، انہوں نے سب سے پہلے اس درد کو سمجھا، اس فکر کو سمجھا، سب سے پہلی جنگ انہوں نے لڑی تھی۔ یہ تاریخ ہم بھی ناواقف ہیں اس سے، اور ہماری نسلیں بھی ناواقف ہوتی جا رہی ہیں۔ آج کا سب سے بڑا پیغام ہمارا یہ ہے کہ ہم جو آزادی کی خوشی منا رہے ہیں، یہ خوشی اس طور سے منائیں کہ گھر کے اندر ہم اپنے بچوں کو تاریخ سنائیں، اپنی آزادی کی، آزادی سے پہلے کی اپنی تاریخ روزانہ سنانے کا معمول بھی بنائیں، کہ روزانہ جب بچے اسکول سے آئیں، جیسے ہم دینی تعلیم دلوا رہے ہیں، ایسے تھوڑی دیر 10 منٹ ان کو کچھ نہ کچھ آزادی کے تعلق سے باتیں بتائیں۔ بچپن میں جو باتیں بچوں کے ذہن میں بیٹھتی ہیں وہ ہمیشہ ان کے ذہنوں کے اندر تازہ رہتی ہے۔ تو 1600 میں انگریز آئے، 1700 کے اندر نواب سراج الدولہ رحمہ اللہ نے آغاز کیا جنگ کا، اور ہمارے علماء کرام کی اس کے اندر بڑی قربانیاں رہی ہیں۔ آج جس لفظ جہاد سے پوری دنیا، پورے ہندوستان چڑھتا ہے، اسی جہاد کے ذریعے سے مسلمانوں نے انگریزوں کو یہاں سے بھگایا ہے، اور سب سے پہلے مسلمانوں نے جہاد کا فتویٰ دیا تھا انگریزوں کے خلاف سن 1700 میں۔ سب سے پہلے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، جن کی تاریخ ہندوستان کے اندر حدیث کی تاریخ میں سب سے بڑا نام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا آتا ہے۔ جتنے مدارس ہیں ہمارے ہندوستان کے، سب کی جڑ جا کر وہاں تک پہنچتی ہے، اور انہوں نے پھر ان کے جو خواہشات تھے وہ اپنے خواہشات کے ساتھ ہی دم توڑ گئے، دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، پھر ان کے بعد ان کے شاگردوں نے، جس کے اندر سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ، سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ، ایسے بہت سارے نام آتے ہیں جنہوں نے کئی ہزار کلومیٹروں کا سفر طے کر کے لوگوں کے اندر آزادی کی روح پھونکی، لوگوں کو واقف کروایا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں بہت سی غلط پالیسی آ رہی ہے، لیکن لوگ انجان ہیں تو بہت سارے ہمارے جانکار لوگ کیا کرتے ہیں، جگہ جگہ پہنچ کر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ پلان کیا ہے، حکومت یہ کیا کرنا چاہیے، سمجھیے۔ تو اس دور کے اندر بھی ہمارے علماء کرام نے پورے ملک میں پھر کر، بلکہ اطراف کے مسلم ممالک سے بھی جا کر مدد طلب کی، اور وہاں تک پہنچے تھے۔ تو سن 1700 سے آغاز ہوا، تو وہاں سے تقریباً 150 سال تک، کہاں 1857 تک مسلمانوں نے جنگیں لڑی۔ پھر اس کے بعد یہاں سے جنگ آزادی کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے۔ اب یہاں ہم تاریخ کی کتابیں اسکولوں کی اٹھا کر دیکھیں تو صرف 1857 سے تاریخ بتائی جاتی ہے، اس سے پہلے کی نہیں بتائی جاتی ہے۔ اس سے پہلے کی 150 سال کی تاریخ مسلمانوں کی قربانیوں سے، مسلمانوں کے جیلوں سے بھری پڑی ہوئی ہے، وہ ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ تو 1857 میں پھر ملک کے غیر مسلم بھائیوں نے بھی ساتھ دیا، پھر دونوں نے مل کر 1857 سے آغاز کیا۔ تو 1857 سے پہلے 150 سال مسلمانوں کی قربانیاں ہیں، پھر 1857 سے یہاں دونوں کی مل کر قربانیاں شروع ہوئی، پھر تقریباً 100 سال ان قربانیوں کے بعد 1947 میں ہمارا ملک آزاد ہوا، اور 1947 سے لے کر آج تک 75 سال آزادی کے مکمل ہوئے ہیں۔
اب ان اتنے سالوں کے بعد کیا فائدہ ہم اس کا اٹھا رہے ہیں، کیا فائدہ ہم کو اٹھانا چاہیے، یہ ہم جاننے کی کوشش کریں۔ اب تھوڑے سے وقت میں زیادہ باتیں تو رکھی نہیں جا سکتی ہیں، لیکن یہاں سے یہ شعور اور یہ جذبہ لے کر جائیں کہ آج سے ہم ہمارا حق کیا ہے، آئینی حق کیا ہے، دستور کیا ہے، روزانہ کچھ نہ کچھ اس کے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور تاریخ ہم بھی پڑھیں گے اور اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں گے۔ اور جو مسلم مینجمنٹ اسکولز ہیں وہاں کے ذمہ دار اگر یہاں ہیں یا ان کے کوئی دوست احباب میں ہے تو وہاں بات پہنچائے کہ ہم اپنے بچوں کو کم از کم اپنے اسکولوں میں تو کم از کم ہم اپنی اسلامی تاریخ ان کو بتانے کی کوشش کریں، اپنی ہندوستان کی آزادی کی صحیح تاریخ بتانے کی کوشش کریں۔ اب آزادی کی اہمیت قرآن کی روشنی میں کیا ہے، اللہ پاک نے سمجھایا، اللہ پاک نے مثال دی ہے قرآن کے اندر، ضرب اللہ مثلا عبدا، اللہ پاک نے ایک مملوک غلام کی مثال دی ہے۔ تو مملوک کیا ہوتا ہے؟ لا يقدر علی شیء، جو آدمی غلام ہوتا ہے، جو آدمی مملوک ہوتا ہے، وہ اپنے آپ پر کسی چیز کا، کسی ایک پیسے کا بھی قادر نہیں ہوتا ہے، حتیٰ کہ اپنے اوپر بھی قادر نہیں ہوتا ہے، اس کا کھانا پینا بھی اس کے آقا کے ذمہ ہوتا ہے، اگر وہ جا کر کچھ کما کے لایا تب بھی وہ سارا کا سارا اپنے آقا کو دے دینا پڑتا ہے۔ ایک غلام آدمی یہ ہوتا ہے۔ اور پھر وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا، اور جس کو اللہ نے آزادی کی دولت عطا کی۔ دوسرا آدمی وہ ہے جس کو اللہ پاک نے اپنی جانب سے رزق دیا۔ رزق کون سا؟ عزت۔ رزق صرف پیسے کو نہیں کہتے ہیں، رزق کے اندر عزت بھی ہے، رزق کے اندر دولت بھی ہے، رزق کے اندر شہرت بھی ہے، رزق کے اندر عہدہ بھی ہے، رزق کے اندر زندگی بھی ہے، رزق کے اندر صحت بھی ہے، رزق کے اندر تعلیم بھی ہے، ساری چیزیں رزق کے اندر آتی ہے۔ تو اللہ پاک نے پھر جس کو رزق حسن دیا، یعنی آزادی کی زندگی دی، اور عزت دی، شہرت دی، رتبہ دیا، جس کو اللہ پاک نے یہ دیا ہے، فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، پھر وہ کیا کرتا ہے، اس کے اندر سے علانیہ اور کھلا اور جو ہے چھپ کر اس میں سے خرچ کرتا ہے۔ یعنی اس کو جو عزت ملی ہے وہ چاہتا ہے کہ میرے دوسرے بھائی بھی عزت والے بن جائیں، جس کو دولت ملی ہے وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی دولت دے کر دوسری کی ضروریات بھی پوری کروں۔ تو اس طریقے سے یہ آزاد کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ غلام آدمی یہ نہیں کر سکتا، نہ غلام کسی کو عزت دے سکتا ہے، نہ غلام کسی کو پیسہ دے سکتا ہے، نہ غلام کسی کا کوئی کام بنا سکتا ہے۔ تو یہ دونوں الگ الگ ہیں۔ اللہ پاک نے ہم سب کو الحمدللہ آزاد ملک کے اندر پیدا کیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ آزادی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ پاک کہہ رہے ہیں هل يستوون، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ پاک کا فضل ہے کہ اللہ پاک نے ہم کو آزاد بنایا ہے، تو ہم یہ آزادی کی خوشی بھی منائیں، لیکن خوشی اس طور پر منائیں کہ ہم اپنی نسلوں کو اور خود کو بھی اپنی اور اپنے آبا و اجداد کی تاریخ سے واقف کروائیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی پریشانیاں اس آزاد ملک کے اندر ہم پر آ رہی ہیں اللہ پاک سب کا خاتمہ فرمائے، ہم سب کے درمیان آپس میں محبت، اتحاد و اتفاق پیدا فرمائے، اور ہم سب کو ایک سچا قائد اور سچا رہنما عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔